السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالعلیم امراوتی سے بول رہا ہوں۔ یوسف بھائی واپس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی سی رودات بتائیں کہ تمہارا ذہن کیسے ادھر پلٹا۔ دراصل میں جو ہوں، میرے 2-3 بھائی علماء اکرام میں سے ہیں، میں ہمیشہ ان سے بحث کرتا تھا۔ مولانا سعد صاحب کا بہت حمایتی تھا اور وہ ان کے ساتھ میں بحث کرنا، ان سے مذاکرے کرنا، وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن ایک وقت آیا میں تھوڑا سا بیمار سا جیسا ہوا۔ ایک رات میں سویا ہوا، چند دن پہلے میں سویا ہوا تھا، سونے کے لیے تڑپ رہا، سونے کے لیے پریشان تھا، میرے کو نیند نہیں آ رہی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو سورہ رحمان سنتے ہیں، اور سورہ رحمان سن کر تھوڑا سا آنکھ لگ جائیں گے۔ تو میں نے موبائل نکال کے جیسے ہی یوٹیوب پہ جا کر میں سرچ کرنے لگا سورہ رحمان، تو مجھے حافظ منظور صاحب کی فوٹو دکھی اور بازو میں ٹیلی فون لٹکا ہوا۔ تو میں نے سوچا کیا ہے یہ، سوچ لو، دیکھ لو اور سن لو۔ تو میں نے سنا تو اس میں کوئی یوسف بھائی واپی کے نام سے بات چل رہی تھی۔ تو یوسف بھائی واپی کے سوالات تھے حافظ منظور صاحب سے، کیا حضرت آپ نے سب سے پہلے وہ شخص آپ ہے جس نے ہندوستان کی 40 شورا کو جمع کیا تھا مولانا سعد صاحب کے خلاف، کہ مولانا سعد کام پٹری سے ہٹ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے قبولا۔ اس کے بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی جو بات کوئی حضرت سے کی اور ان سے بھی وہاں پر کہا تو وہ بھی بات قبولا، لیکن اس کے بعد میں وہ پلہ جھاڑنے لگے۔ تو مجھ کو عجیب سا لگا کہ یہ ایسا کیوں، حق بات کی طرف جب یہ یوسف بھائی واپی ان سے قبولوا رہے ہیں تو یہ کیوں ادھر پلہ جھاڑ کے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا مفتی مظفر حسین صاحب وغیرہ ہے، اور بھی دوسرے مفتیان، مولوی اکرام، ذمہ داران حضرات۔ تو میں نے بار بار سنتے رہا، تو رات کے 3 بج گئے، سنتے رہا، پھر سو گیا، سوئے بعد پھر اٹھا، پھر نماز کو گیا، نماز کے بعد میں پھر سنا۔ تو مجھ کو ایک احساس ہوا کہ یہ لوگ ان کا سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، یہ یوسف بھائی واپی کا۔ تو یوسف بھائی واپی کی بات سن کر میرے کو تھوڑا سا حیرانگی ہوئی کہ سارا یہ آدمی اتنا زبردست بات کر رہا ہے اور ان کے جواب میں کوئی کھڑے نہیں ہو رہا، ان کو کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا۔ تو مجھ کو تحقیق ہونے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہمارے یہاں بھی جوڑ تھا، تو وہاں گیا جوڑ میں۔ تو جوڑ میں جب دیکھا کہ بھائی شکیل ممرہ عصر کے بعد میں بات کی، انہوں نے کام کی صحیح نہج بتلائی، کام کس انداز سے بہک رہا ہے، یعنی کام میں کیا کیا بدلاؤ اور اس کے نقصانات، تو وہ بھی میرے ذہن میں آئے کہ صحیح بات ہے کہ پہلے 4 ماہ، ایک بار 4 ماہ لگا کے فورین جانے کا فورین جماعت میں جانے کے لیے مل جاتا تھا، اب تین بار 4 ماہ، یعنی رکاوٹ اتنی شدت سے آ رہی ہے۔ ایک تو 4 ماہ نہیں بلکہ 5 ماہ، آدمی 4 مہینے کے لیے نکلنے میں پریشان ہوتا ہے، یہ 5 ماہ نکال رہے ہیں، وہ ایک پریشانی دماغ میں چلتی تھی۔ اس کے بعد میں اب ایک بار 4 ماہ کے بجائے 3 بار 4 ماہ لگانے کا، تو یعنی فورین بیرون ملک جماعتیں کم سے کم جائے، کم سے کم لوگ جائے، اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ بریکر آ گئے، دماغ میں یہ بات چلتی۔ اس کے بعد میں پھر بار بار ہر وقت اعلانات کا مسئلہ، ہر دن اعلانات کا مسئلہ، پھر یہ مسجد و جماعت کی بات، پھر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے بھی سنا کہ ہر طبقے کا دین ہر جگہ پہ ہوگا، بازار کا دین بازار میں بات کہی جائیں گی، اور آٹو والوں کا دین، تو یعنی طبقے والی جات۔ تو یہ میرے دماغ میں بات آئی، بہت اچھی بات لگی مجھے، اس لیے میں اس طرف مڑ گیا۔ اور یوسف بھائی واپی والوں کی جو بات میرے کو پسند آتی ہے، وہ نہ شورائی طبقہ دماغ میں رکھو، نہ امارت والی بات دماغ میں رکھو، بلکہ اہل سنت والجماعت جو حق بات ہے، دیوبند کے لوگ، دیوبند جو جس بات کو مانتا ہے، دیوبند کے فتوے، علماء کے فتوے،
جیسا کہ میں نے پہلے مجھ کو پتہ نہیں تھا، میرے بھی دماغ میں بات آئی تھی کہ شاید ہو سکتا دیوبند میں کچھ یوں دور لے دے کے فتویٰ ظاہر کر دیا گیا ہوں گا، لیکن مجھ کو بعد میں معلوم پڑا کہ دیوبند کا فتویٰ بھی جج کے جیسا ہوتا ہے 32 مفتیان اکرام کے ساتھ میں 32 مفتیان اکرام ہوتے ہیں یار، بڑے بڑے وہ قرآن شریعت کے ساتھ میں رہ کے. تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں کھلتے چلی گئی، بات آڈیو سے اس سے تحقیق کرنے پہ یہ بات معلوم پڑتے چلی گئی، تو میرے کو پھر حق کی بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد میں پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان کے پاس میں پیسہ اتنی اسپیڈ میں کیسا آتا ہے. سالہ یہاں تو زندگی چلے جا رہی، کام کرتے کرتے پیسہ کماتے کماتے پیسہ کمانے میں پریشان ہو جا رہا آدمی، اور مولانا کے پاس میں بولے اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی، یہ آیا وہ آیا، 80 لاکھ کے ان کے کاریں ہیں، ان کا فارم ہاؤس ہے. تو آدمی اس پہ بھی سوچنے میں مجبور کرتا، کیونکہ میں بھی نظام الدین مرکز جا کے دیکھ کے آیا ہوں. مولانا صاحب مسافہ بھی نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھتے سیدھا ادھر اندر ان کے حجرے میں گھس جاتے. تو میں اوپر گیا ایک دن مرکز نظام الدین کے اوپر، اور وہاں سے جب جھانک رہا تھا میں اندر سے، تو ابھی وہاں پر جالیاں لگ گئی ہے، پہلے جالیاں نہیں تھی. جس وقت میں ورلڈ ٹریڈ ٹاور گرے تھے تو اس وقت میں ہم کو زیادہ دن مرکز میں رہنا پڑا، تو میرے کو ایک دم ادھر ادھر دیکھنے کا، یعنی مرکز کیسا ہے، مرکز کا میرا ایک جستجو تھی دیکھنے کی. تو میں نے جھانک کے دیکھا تو ان کا چھوٹا سا گھر جیسا گھر دکھا، پرانا مدرسہ کاشف العلوم کے اور اس کے مرکز کے درمیان میں. اس کے بعد میں مولانا صاحب کا ایک کمرہ بولتے، پھر سنا میں نے تو میرے کو یقین تو ہو گیا کہ کمرہ ہوگا پرانی نہج پر، اس لیے کہ مولانا صاحب کا جو کمرہ ہوگا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان کا گھر اوپر سے دیکھا ہوا پرانے نہج پہ کھٹیا پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی لیڈیز نماز کہتے قرآن شریف پڑھی تھی، بہت اوپر سے دیکھ رہا تھا 5 منزلے پہ سے، تو باریک باریک دکھ رہا تھا. اور اس میں مجھ کو مولانا صاحب بھی جاتے ہوئے دکھے، پگڑی بھر سر کو بندھی ہوئی. ارے میں تو بچک گیا، میں نے یہ گھر کس کا ہے، مولانا صاحب کا. پھر جب میں نے دیکھا کہ مرکز اور کاشف العلوم کے بیچ میں یہ جگہ، تو مولانا صاحب ادھر حجرے میں گھستے اندر، تو وہ ان کا گھر. تو پھر میرے کو یقین ہوا کہ واقعتاً یہ پیسہ ان کے پاس میں آیا کیسا، ان کے کیا فیکٹریاں تھے کیا تھے. چلو یہ مسئلہ ان کا ہے، کیا پیسہ آیا کیا نہیں. پھر قرآن شریعت کے اندر انہوں نے تبدیلی شروع کری، تو میں بھی وہ تحقیق میں لگا، میں یہ کیسا کرے. تو یوسف بھائی واپی نے ایک ایک بات کو کھول کے بتائے، تو وہ میرے ذہن میں گھستے چلے گئے، مجھ کو شرح صدر ہوتے چلے گئے کہ نہیں یہ بات بالکل حق اور واضح لگ رہی ہے، اس لیے میں ادھر مڑا ہوں. اس کے بعد میں ہمارے یہاں عالمی اجتماع ہوا، تو عالمی اجتماع کے وقت میں نے غور کیا، اسٹیج کے بازو میں ہمارا پروگرام تھا، ہمارا رہنے کا تھا. اسٹیج کے اوپر میں بار بار گیا تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا کیمرے والا حرام ہے. ان کے بیٹے مولوی یوسف کے پاس میں کیمرے والا موبائل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب وہ جمعے کی نماز انہوں نے پڑھائی، جمعے کی نماز بھی شاید میرے خیال سے انہوں نے ہی پڑھائی تھی، اور بہت نمازیں پڑھائے انہوں نے. تو میں یہ وچار میں کر رہا کہ جب یہ فتویٰ دے رہے کہ موبائل کیمرے والا رکھنا حرام ہے، اور ان کے بیٹوں کے پاس میں موبائل، تو وہاں ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یہ کیسا، کیا کال کچھ فعال، کیا کال فعال بولتے نا اس کو، وہ کچھ اور یہ کچھ. اس کے بعد میں نے ان کو نائٹ میں واکنگ کے لیے جاتے دیکھا، تب بھی موبائل پاس میں. پھر ان کے کھانوں کے پرابلم، کھانوں کی بات چلتی ان کی کہ دسترخوان سادہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ان کے دسترخوان اتنے عظیم دیکھا میں نے ان کے، جہاں پر ان کی دعوتیں ہوتی تو 636 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں بھی وہاں نیپال کے بارڈر پہ گیا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے دسترخوان دیکھا تھا. تو دسترخوان کا جو کہتے ہیں تو سادے دسترخوان کی بات کرتے ہیں، تو سادے جیسا انسان کہتا ہے ویسا اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. وہ دسترخوان کو اٹھا دینا چاہیے، لیکن لوگ بچھاتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتے. تو اس طرح سے میں نے پھر میرا ذہن کام کرتا چلا گیا کہ بھائی یہ تھوڑا سا مسئلہ گمبھیر ہو رہا ہے، جیسا تفسیروں میں ان کی رائے ہو رہی ہے. میں نے تو بچپن سے خود کتے کے بارے میں سنا ہوں، تو بولے شیر آیا، یہ بھی مسئلہ. اس کے بعد میں وہ مسجد ایمان والوں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہے جو سمجھ میں آئی کہ واقعتاً جو
سارے علماء بیان کر رہے، یہ اس سے ہٹ کے بیان کر رہے، تو کچھ دل میں شک آیا کہ مسئلہ گمبھیر ہے، اس لیے اپنے کو ادھر ہو جانا چاہیے۔ تو میں کھل کے آ گیا پھر، چلو بھائی، میرا بھائی مجھ سے خوش ہو گیا، اس نے بھی میرے لیے دعائیں کی تھی، وہ بھی پریشان میرے لیے رہتا تھا کہ گھر کا ہی بندہ میرے خلاف میں ہے، یہاں تک کہ میں ایک اور میرے بھائی ہیں کہتے مولوی جاوید، ان سے بھی بھیڑ گیا تھا، یعنی میں اتنا وہ تھا کہ کس سے بھی بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب میرے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، بات صحیح ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر بندے کو سمجھ دے اور اللہ صحیح نہج پر لا دے۔ اپنی تو دعا یہی ہے کہ اللہ مولانا، حالانکہ مولانا برے نہیں ہیں، مگر مولانا کے اندر جو عمل ہو رہا ہے، مولانا کے اندر جو برائی ہے، وہ برائی مولانا اگر وہ اچھائی پہ آ جائے تو مولانا سر آنکھوں پر ہے۔ اگر مولانا کے اندر برائی، چیزوں سے برائی ہوتی، بلکہ چیز بری نہیں ہوتی، اس کے اندر جو خامی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے۔ بس یہی کہنے کا معاملہ ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔